سر بتائیے گا کہ یہ جو پیپر میرج ہے، پہلے تو یہی سوال ہے، کیا یہ پیپر میرج اور نکاح کیا ڈیفرنس ہے؟ دیکھیں پیپر میرج جو ہے اور لاء میں تو کہیں ایگزسٹ نہیں کرتی. بعض چیزیں معاشرے میں مشہور ہوئی بھی ہوتی ہیں، لیکن اب قانونی لحاظ سے پیپر میرج نام کی کوئی چیز ہمارے لاء میں نہیں ہے. اچھا جس کو آپ دوسری نکاح کہہ رہے ہیں، بیسیکلی نکاح کے 3 انگریڈینٹس ہیں کہ لڑکا اور لڑکی 2 گواہان کے سامنے جی بیٹھ کر ایجاب و قبول اگر کر لیتے ہیں، جس کو آپ عرف عام میں انگلش میں آفر اور ایکسیپٹنس کہتے ہیں، رائٹ. کہ لڑکا لڑکی کہتا ہے کہ میں تو اپنے نکاح میں لیتا ہوں اور ساتھ ہی بتاتا ہے کہ اتنا حق مہر میں ہے آپ کو دے رہا ہوں. جی لڑکی کہتی ہے مجھے قبول ہے، تو وہ اس کو ایکسیپٹ کرتی ہے. تو جب یہ دونوں آفر ایکسیپٹنس 3 دفعہ ہو جائیں تو گواہان کے سامنے تو نکاح ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. بیسیکلی یہ ہے کہ علماء میں سے بعض ائمہ کرام نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر 2 گواہ موجود نہ ہو تب بھی نکاح ہو جاتا ہے، لیکن کیونکہ کنڈیشن پریسیڈنٹ ہے تو ارریگولر میرج ہوتی ہے جب تک کہ 2 گواہ آپ نہ بنا لیں. ولیمہ بھی اسی مقصد کے لیے ہوتا ہے، بیسیکلی آپ نے لوگوں کے سامنے اناؤنس کرنا ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے دین میں جو ہے لڑکے اور لڑکی کا آپس میں جو رشتہ ہے بڑا پاکیزہ ہے. تو اس کے لیے حدود جو ہیں وہ دی ہوئی ہیں دین نے. تو اس میں وہ کہتے ہیں کہ آپ نکاح کیے بغیر کسی لڑکی کے ساتھ تعلق قائم نہیں کر سکتے. تو اس نکاح کو پھر اناؤنس کرنے کے لیے اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احکامات ہیں ان کے مطابق، اللہ اور اس کے رسول کے احکامات مطابق یہ چیز ضروری ہے کہ گواہان کے سامنے نکاح ہو، تاکہ سب کو پتہ ہو کہ یہ دونوں میاں بیوی ہیں، اور پھر وہ کو ہیبٹ کر سکتے ہیں، آپس میں اکٹھے رہ سکتے ہیں. اور پھر جو ہمارے اسلامی معاشرے کا ایک پورا ایک نظام ہے کہ جو فیملی ہے بیسیکلی وہ ایک بنیادی یونٹ ہے جس کے اوپر پورا معاشرہ کھڑا ہوتا ہے. جی تو بیسیکلی نکاح کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی وجود میں آئے، جو میاں بیوی اکٹھے رہیں، اور آگے اللہ پاک انہیں اولاد دیتا ہے، اولاد کی نعمت سے نوازتا ہے تو ان کی پرورش کریں. جو دونوں میاں بیوی ماں اور باپ کا اپنا فرض ادا کر کے ان بچوں کو معاشرے کا ایک اچھا شہری بنائیں، جو کنسٹرکٹیو رول اپنا ادا کر سکیں، نہ کہ جو ہے وہ جرائم کی طرف چلے جائیں. تو ماں اور باپ دونوں کا پیار بچے کو ملے گا، دونوں سرپرستی ملے گی تو وہ ایک اچھا مسلمان یا اچھا پاکستانی شہری بن سکتا ہے. اگر دونوں میں سے کوئی ایک بھی سلپ ہو جائے تو اس کی وجہ سے بچوں کے اوپر بہت زیادہ نیگیٹو اثرات پڑتے ہیں. تو بیسیکلی نکاح کا مقصد تو ہمارے دین میں یہ ہے. اگر یہ ڈسٹرب ہو جائے تو اس کی وجہ سے پورا معاشرہ جو ہے ڈسٹرب ہو جاتا ہے، کہ جس کے اوپر جیسے یہ ایک اینٹ کی مثال ہے بلڈنگ کے اندر، تو اینٹ اگر ٹوٹ جائے گی تو بلڈنگ کولیپس کر جائے گی. نکاح کے جو کنٹینٹس آپ بتا رہے تھے وہ کون کون سے؟ ایک آفر اینڈ جو ایکسیپٹنس. آفر ایکسیپٹنس آپ کی آپس میں ٹرمز طے ہوتی ہیں نا. ہمارا جو بیسیکلی دین اسلام میں تو حق مہر ہی ہے، اس کے بعد جو ہے دونوں کے فرائض اور ان کے رائٹس ہیں. آفر اینڈ جیسے عورت، ایکسیپٹنس. میں بتاتا ہوں جی آپ کو، جیسے بیوی جو خاتون آپ کے نکاح میں آ گئی ہے وہ شوہر کی ذمہ داری بن جاتی ہے جی کہ آپ نے اس کا نان نفقہ اٹھانا ہے، اس کا سارا خرچہ، اس کے کلوتھنگ، اس کی لیونگ، اس کی میڈیسن، وہ ساری آپ نے پوری کرنی، ساری ضروریات آپ نے پوری کرنی. وہ لکھنا ضروری نہیں ہے نکاح کے اندر. جب نکاح کر لیا ہے تو پھر وہ اس کی پروٹیکشن کرنا بندے کے ذمہ ہے، اس کو کھانا پینا، لباس، رہائش، یہ سب کچھ دینا شوہر کے ذمہ ہے. اس کی ساری ضروریات پوری کرنی شوہر کے ذمہ ہے، اور عورت کے ذمہ نہیں ہے. عورت ذمہ صرف اپنے شوہر کی فرمان برداری کرنا اور اس کی عزت کی حفاظت کرنا، اور گھر کے اندر رہ کے جو فیملی یونٹ ہے اس کو چلانا، شوہر کو سپورٹ کرنا. اس کے ذمہ یہ ہے، اس کے ذمہ پیسے کما کے لانا نہیں ہے، اس کے ذمہ شوہر کی ضرورتیں ان ٹرمز آف منی پورے کرنا نہیں ہے، وہ شوہر کے ذمہ ہی ہے. تو یہ چیزیں وہاں لکھی ہوئی ضروری نہیں ہوتی. لیکن ہمارا جو لاء ہے اس کے اندر نکاح نامے کے اندر بہت سارے خانے بنے ہوئے ہیں. تو ان خانوں کے اندر آپس میں میوچل ایگریمنٹ ہو جاتا ہے نکاح کے وقت ہی، جب آپ ایجاب و قبول کرتے ہیں اور اس کے بعد سائن کرتے ہیں اور تھم امپریشن اس کے اوپر لگاتے ہیں. تو اس وقت ہی ساری چیزیں طے ہو جاتی ہیں کہ حق مہر کتنا ہوگا. اور حق مہر کی بھی 2 وہاں پہ ٹائپس لکھی ہوئی ہیں، کہ ایک حق مہر وہ ہے جو آپ موقع پہ ادا کریں گے، اور ایک حق مہر وہ ہے کہ جو آپ کہتے ہیں کہ آن ڈیمانڈ رکھ لیتے ہیں. فار ایگزامپل آپ موقع پہ کہتے ہیں کہ میں 5,000 روپیہ یا 50,000 روپیہ یا ₹1,00,000 پرامپٹ ڈاور دیتا ہوں، اور باقی 10 لاکھ روپیہ ہم حق مہر لکھ لیتے ہیں، یا 5 تولے زیور لکھ لیتے ہیں، یا وہ اگر گھر کے کو ڈیمانڈ کرتی ہے، جو بھی ڈیمانڈ وہ خاتون کرتی ہے اور بندہ اس کو ایگری کر لیتا ہے، تو وہ لکھا جاتا ہے کہ 10 لاکھ یا ایک گھر، جو بھی چیز لکھی جائے وہ آن ڈیمانڈ ہوگی. جب بھی عورت طلب کرے آپ کو دینا پڑے گا. وہ حق مہر کا بیسیکلی حصہ ہی ہے،
لیکن اس کو آپ نے سب ڈیوائڈ کر دیا کہ جب وہ ڈیمانڈ کرے اس وقت آپ دینے کے پابند ہیں. ٹھیک ہے. تو ایک تو اس میں محکمہ لکھا تھا, دوسرا وہاں پہ منتھلی مینٹیننس بھی لکھی ہوتی ہے, تیسرا وہاں پہ لکھا ہوتا ہے کہ ناچاکی کی صورت میں اگر یہ جو ہے کسی بغیر کسی وجہ کے طلاق دے دیتا ہے تو اس کے اوپر کوئی جرمانہ دائر جا سکتا ہے کہ جی, اور دونوں میاں بیوی آپس میں یہ طے کر سکتے ہیں کہ اگر شوہر اس کو چھوڑے گا وداؤٹ اینی ریزن تو وہ 10 لاکھ 20 لاکھ یا اس طرح پیسے دے گا. یہ کنڈیشن ویسے اسلام سے متصادم ہے. اس میں اسلامک آئیڈیالوجی کونسل یہ ججمنٹ دے چکی ہے کہ اسلام نے کیونکہ مرد کو اختیار دیا ہوا ہے طلاق دینے کا, تو اس کے اوپر آپ کسی قسم کی پابندی نہیں لگا سکتے. لیکن ابھی تک یہ کنڈیشن ہمارے نکاح نامے میں موجود ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر مرد جو ہے وہ عورت کو طلاق کا رائٹ دینا چاہے تو وہ بھی وہاں پہ کالم موجود ہے نکاح نامے کے اندر, تو وہ بھی میوچل کنسینٹ کے ساتھ دے سکتے ہیں کہ جیسے شوہر طلاق دے سکتا ہے ایسے ہی عورت بھی اپنے شوہر کو اسے علیحدگی اختیار کر سکتی ہے, اسے طلاق دے سکتی ہے. ٹھیک ہے. تو بیسیکلی یہ سارے ہی انگریڈینٹس جو ہیں وہاں پہ موجود ہوتے ہیں نکاح نامے کے اندر ہی. آپ جیسے پیپر میرج کر رہے ہیں وہ قانون میں ایگزسٹ نہیں کرتی. عرف عام میں یہ کوئی لڑکا اور لڑکی فار ایگزامپل کہ بندہ باہر جانا چاہتا ہے, لڑکی فورن نیشنل ہے تو اس نے باہر جانا ہے, تو بیسیکلی اس کے لیے وہ ڈاکومنٹ بنا رہا ہے لیکن وہ آپس میں بطور میاں بیوی رہنا نہیں چاہتے. ٹھیک ہے. تو اس کو پیپر میرج کہہ دیتے ہیں. اگر وہ رہنا نہیں چاہتے تو وہ ٹرم لکھی ہوتی ہے اس پہ؟ نہیں, نو. اچھا, لکھنے کی بھی ضرورت نہیں. یہ بڑا خطرناک کام ہے. میں نے آپ کو پیپر میرج جو عام لوگ کہہ رہے ہیں میں اس کی آپ کو ڈیفینیشن بتا رہا ہوں. کو کہتے تو وہ یہ ہے کہ پیپر میرج مینس کہ آپ نے ایکچولی شادی نہیں کی ہوئی, صرف آپ ایک ڈاکومنٹ بنا رہے ہیں باہر جانے کے لیے. لیکن ہمارے جو دینی معاملات ہیں یہ بڑے سینسیٹیو ہیں. اچھا. کہ علماء کی رائے یہ ہے, اور لاء میں بھی ایسا ہی ہے, یہ نکاح علماء کی رائے یہ ہے کہ جو نکاح اور طلاق کے معاملات ہیں یہ مذاق میں بھی اگر آپ کہہ دیتے ہیں, غصے میں کہیں, مذاق میں کہیں, سیریس میں کہیں, جس مرضی آپ حالت میں آپ نے نکاح کر لیا وہ نکاح ہو جاتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ کسی بندے نے مذاق میں طلاق دے دی ہے یا نشے کی حالت میں دے دی ہے تب بھی وہ طلاق ہو جاتی ہے. تو یہ جس کو پیپر میرج کر رہے ہیں, جب آپ نے نکاح نامے سائن کر لیے ہیں فار لیگل پرپز تو وہ میاں بیوی ہیں. اچھا. لیکن شرعن بھی میاں بیوی ہیں. ہاں, جب نکاح آپ نے کر لیا ہے, صرف ایک صورت ہے کہ اگر کسی عورت کو یا مرد کو فورس کیا جائے اور وہ نکاح نہیں کرنا چاہتا, جیسے کوئی والدین یا کوئی بھی اور بندہ, چچا بھی ہو سکتا ہے, یا جس کے پاس بھی کوئی بچی بیچاری یتیم ہے کسی کے پاس رہ رہی ہے, تو وہ اسے فورس کرے کہ اس بندے سے شادی کرو لیکن مجھ سے کرنا نہ چاہتی ہو, تو وہ نکاح جو ہے نا وہ وائڈ ہے. ٹھیک ہے. بٹ فار دیٹ پرپز بھی اس کو جا کے عدالت سے ڈگری لینی پڑے گی. ٹھیک ہے. ایجیکٹیشن آف میرج کا سوٹ فائل کرنا پڑے گا اور وہ بہت لمبا چلتا ہے, لیکن اس میں پورا سول سوٹ چلانا پڑتا ہے. دوسرا وہ خلا لے سکتی ہے کہ میری نکاح میری مرضی سے نہیں ہوا تھا تو اس لیے میں اس سے علیحدگی اختیار کرنا چاہتی ہوں. ٹھیک ہے. صرف اس صورت میں وہ نکاح وائڈ ہوگا. ادروائز اگر پیپر میرج بھی کی ہوئی ہے تو فار آل انٹینٹس اینڈ پرپزز وہ دونوں میاں بیوی ہیں لاء کی نظر میں. اچھا. اور شرعن بھی وہ میاں بیوی ہی ہیں, یعنی بے شک وہ آپس میں رہ رہے ہیں نہیں رہ رہے یا ان کا ارادہ نہیں بھی ہے, وہ میاں بیوی ہیں. کیونکہ میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں نا کہ یہ معاملات ایسے ہیں کہ اگر آپ نے مذاق میں بھی کیا ہے کسی لڑکی کے ساتھ, آپ نے ایجاب و قبول کر لیا, آفر اینڈ ایکسیپٹنس ہوگی تو نکاح آپ کا ہو گیا ہے, وہ تھوڑی بیوی ہے.